الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، بڑی خوشی اور مسرت ہے آج آپ کے اس علاقے کے مسجد قباء میں آمد ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے۔ بات ہمارے سامنے بہت آتی ہیں، بہت آئی ہے، بہت سے پروگرام ہمارے سامنے ہوئے ہیں، بہت سی کتابیں ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے، بہت سے علماء ہمارے پاس آئے، انہوں نے ایک سے ایک باتیں بتلائی ہیں، لیکن ہماری زندگی دیکھے تو وہیں کے وہیں پڑی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج دیکھیں تو وہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ لیا کرتے تھے، اس پر مکمل عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے بیانات سننے کا شوق بہت ہو گیا، علماء کو بلانے کا شوق بہت ہو گیا، اور اچھا بھی ہے، نہ بھی نہیں کہتا ہوں، خوب علماء کو دعوت دینا چاہیے، لیکن باتیں بہت سنی جا رہی، لیکن عمل یوں سمجھو کہ زیرو ہے۔ بہت سی باتیں آ رہی ہمارے سامنے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلائی جا رہی، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، بہت سی کتابیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، لیکن زندگی دیکھیں اب بھی اس سے خالی ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی میں نہیں جھلکتی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں جھلکتا ہے،
نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہماری زندگی میں نہیں جھلکتا ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں جھلکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہماری زندگی میں نہیں جھلکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہماری زندگی میں نہیں جھلکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہماری زندگی میں نہیں جھلکتا ہے۔ انسان جب چلتا ہے تو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چل تو رہا ہے لیکن نبی کا عاشق بن کر نہیں چل رہا ہے، کسی اور کا غلام بن کر چل رہا ہے، نبی کا غلام بن کے نہیں چل رہا ہے۔ باتیں ہمارے سامنے خوب آئی ہیں اور ہم خوب باتیں سن رہے ہیں اور ہم غلامی کا دم بھی بھرتے اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عاشق ہیں، لیکن زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے خالی نظر آتی ہے۔ زندگی وہ زندگی نظر نہیں آتی جس زندگی کو بنانا ہے اور جیسی زندگی ہونا چاہیے وہ زندگی ابھی تک کے نظر نہیں آتی ہے، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، کہتے 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 ایک دن آنکھ بند ہو جاتی ہے، ایک دن زبان رک جاتی ہے، ایک دن ہاتھ اور پیر رک جاتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر دیتا ہے، اور یاد رکھو غسل دینے والا غسل تو دے دیتا ہے، جنازے کے کفن پہنانے والا کفن پہناتا ہے، ڈولی پر چڑھانے والا ڈولی پر چڑھا دیتا ہے، قبر کے اندر اتارنے والا قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے اتار دیتا ہے، لیکن زندگی ایمان سے تب بھی خالی نظر آتی ہے۔ آج اس زندگی کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ باتیں ہم نے بہت سنی ہے، کیا باتوں پر عمل اب بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر باتوں پر عمل شروع ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ولایت کا مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ باتیں ہمارے سامنے خوب آتی ہے، خوب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائی جاتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ سچ بتلاؤں کہ میں یہ سچ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو مسلمانوں، بات دراصل یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم عاشق ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے دم بھرتے ہیں، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ نبی کی محبت کا دم بھرنا یہ ہمارا غلط ہے، یہ بول ہمارا غلط ہے۔ اگر سچ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الفاظ کو سنتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک طریقے کو سنتے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک طریقہ بتلایا ہے، استنجا میں کس طرح جانا اور وہاں فراغت کس طرح کرنا، وہاں سے نکلنا اور وضو کس طرح کرنا، پانی کو کس طرح بچانا، ہر چیز نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ لیکن مسلمانوں ذرا بتلاؤ، ہم نبی کا عشق کا دم تو بھرتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں سے کتنے دور ہم نظر آتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھا سکیں گے؟ میں بہت سی جگہ تو اکثر کہتا بھی ہوں کہ وضو کرنے بیٹھتا ہوں تو قریب میں کوئی صاحب بیٹھا ہے اور نل کو تیز کر دیا، پانی کثرت سے استعمال کرتا ہے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ پانی کو کم استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا مزاج کیا بن چکا کہ پانی تیز شروع کر دیا جائے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے تھے، اور یہاں حال تو یہ ہے کہ پانی کو تیز کر دیا، نل کو تیز شروع کر دیا، اس کے چھینٹے قریب والے پر بھی پڑ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لائٹ بل آ رہا ہے، چیزیں آ رہی، پانی بھرا جا رہا ہے، ساری چیزیں کی جا رہی ہے، یہ سمجھو کہ مسجد کے اوپر بوجھ بھی ہم بن رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لوگ پیسے دینے والے، رقم دینے والے رقم دے رہے ہیں، پانی کو استعمال جس طرح کرنا ہے کرو۔ اکثر بیشتر دیکھا گیا قریب میں افراد بیٹھے ہیں، ٹوکنا پڑتا ہے کہ پانی کو دھیرے شروع کریں، کہ کم پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں، آرام سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے، یہ مزاج نہیں ہے۔ گھروں کے اندر دیکھیں، ایک باپ اپنے بچے کو سکھا سکتا ہے کہ بیٹے دیکھو پانی کم استعمال کیا کریں، اس لیے کہ پانی اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کتنے علاقے اب بھی ایسے ہیں کہ وہاں رقموں کے ذریعے پانی کو لیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر، پانی کی فراوانی ہے، لیکن ہم اس کا استعمال جیسا کرنا چاہیے نہیں کرتے۔
فضول خرچی کرتے ہیں، رقموں میں فضول خرچی کرتے ہیں، چیزوں میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 1 روپیہ اگر صحیح معنی میں استعمال کریں اور دوسرے روپیے کو ہم کسی غریب کے لیے خرچہ کر لیں تو یاد رکھو کہ کسی غریب کا گھر بھی چل جائے گا اور کسی کے گھر میں چولہا بھی جل جائے گا۔ آج کتنے گھر وہ گھر نظر آتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے، باپ بیچارہ صبح میں نکلتا ہے اور جب شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیچارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ کچھ لائے ہو تو شوہر کہتا ہے کہ کچھ نہیں لا پایا ہوں، بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں تو بیوی کہتی ہے بچے جاگ رہے رو رہے ہیں کہ ابو کچھ لے کر آئیں گے، تو شوہر کہتا ہے کہ تھپکی دلا کر بچے کو سلا دو اور سامنے کچھ آگ رکھ دو تاکہ میں گھر میں داخل ہو سکوں، اور وہ ماں تھپکی دلا کر بچے کو سلاتی ہے اور باپ بیچارہ گھر میں داخل ہوتا ہے کہ بچہ سو چکا ہے اور رات کو بیچارہ شوہر نیند آتی نہیں آتی ہے، کروٹ لیتا ہے، کروٹ بدلتا رہتا ہے، رات کو کسی طرح سو جاتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی آنکھ کھل جائے اور بچہ یہ پوچھ پڑے کہ ابو کچھ لے کر تو آئے ہوگے، میرا پیٹ کئی دن ایسا گزر گیا کہ پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے۔ تو بچہ جب یہ کہے گا تو باپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں بچہ سوال پوچھ لے اور سوال پوچھنے پر میں جواب نہ دے سکوں، تو باپ بیچارہ صبح جلدی اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بچے کے پیشانی کو چومتا ہے اور بچے کے پیشانی کو چومنے کے بعد کہتا ہے کہ بیٹا میں تیرا کیسا باپ ہوں کہ تیرے لیے میں کچھ غذا بھی لا نہیں سکتا ہوں، تیرے لیے 1 روپیہ کا خرچ نہیں کر سکتا ہوں، اور بیچارہ باپ روتے روتے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور دن بھر کوشش کرتا ہے پھر بھی کوئی کمائی نہیں حاصل کر پاتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ لاڑیوں پر دیکھو، دکانوں پر دیکھو اور آج ہوٹلوں میں دیکھو تو ہمارے یہاں پر ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ لاڑیوں کی زینت بن چکا ہے اور زبان کے چٹکنیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا تباہ ہو رہی ہے، قوم بیچاری مر رہی ہے، بیچارے کتنے کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کتنے گھر وہ ہیں کہ بیچاری ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں کہ کچھ کھانا میسر ہو جائے، لیکن آج کا مسلمان لاڑیوں کی زینت بنا پڑا ہے۔ اگر اس زبان کو روک لیتا اور کچھ دیر کے لیے کوشش کرتا کہ میں گھر کے اندر کچھ کھاؤں اور کچھ کسی غریب کو میں استعمال کروں، تو میں یاد رکھو میں مسلمانوں کہتا ہوں کہ سچ کہتا ہوں جتنا فضول خرچی ہم کرتے ہیں اگر اس فضول خرچی کو کم کر کے ہم غریبوں کے لیے استعمال اور ان کو آگے بڑھانے کی محنت کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ غربا زیادہ نہیں ملیں گے۔ مسلمان اب بھی فضول خرچی کے پیچھے پڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دن بدن اکانومی گرتی جا رہی ہے، ہندوستان کی اکانومی چرمرا رہی ہے، اور ایسے میں مسلمان بھی ایسا ہے کہ عیاشیوں میں لگا ہے، اسے کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو کہ فضول خرچی سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھو کہ کچھ آیا، کچھ خرچہ کیا، کچھ دے دیا۔ بعض صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ گھر سے ساری چیز نکال کے دے دیا، کچھ بھی نہ رکھا۔ اور ایک صحابی کا تو یہاں تک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اعلان کیا کہ ہے کوئی نکلنے کے لیے اور جو اپنے گھر میں ہے لا کر دیں، تو سارے صحابہ نے اپنے اپنی طرف سے لا کر دیا۔ ایک صحابی وہ صحابی تھے جو درد دل رکھنے والے تھے اور صحیح معنی میں عاشق رسول تھے، صحیح معنی میں دیوانے اور مستانے تھے، صحیح معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دھم بننے والے تھے۔ ہم جیسے عشق والے نہیں تھے، ہم جیسے نبی کا نام لینے والے نہیں تھے، ہم جیسے محمد کا نام لینے والے نہیں تھے، عاشق رسول تھے، دیوانے رسول تھے، مستانے رسول تھے، عشق کے اندر ڈوبنے والے تھے، عشق کی مستی میں جھومنے والے تھے، عشق ان کی زندگی میں اترا ہوا تھا۔ ایسے عاشق تھے کہ جیسے ہی اعلان سنا وہ فوراً نکل گئے، ہاتھ نہیں تھا، پیر نہیں تھا، اور وہ بیچارے گھسٹتے ہوئے زمین پر گھسٹتے ہوئے پہنچے اور ایک باغ میں گئے اور کسی عیسائی سے کہا کہ مجھے کچھ خدمت دے دے۔ تو کہا کہ خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ میں پانی نکال کر آپ کے باغیچے کو سیراب کروں گا۔ تو کہا کہ کر دیجئے۔ وہ ایک ہاتھ سے یوں کھینچتے تھے، دوسرے پیر سے پکڑتے تھے، پھر ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے، دوسرے پیر سے پکڑتے تھے، ایک ہاتھ سے کھینچتے تھے، دوسرے پیر سے پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے بعد باغیچے کو سیراب کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب
سیراب کر لیا، وہ عاشق رسول، وہ دیوانہ رسول، وہ مستانہ رسول، وہ محبت اور عشق کا دم بننے والا آگے بڑھتا ہے اور اس عیسائی کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا معاوضہ مجھے دے دو، تو وہ گٹھلی دی گئی اور وہ گٹھلی لے کر عشق نبی کے اندر، محبت کے اندر تڑپنے والا پھسلتا پھسلتا گھسٹتا گھسٹتا نبی علیہ السلام کی محبت میں آگے بڑھنے لگا اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دل میں محبت ہے، میرے دل میں عشق ہے، میرے دل میں پیار ہے، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، میرا ایک پین نہیں ہے، نبی علیہ السلام میں یہ گٹھلی لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے جب اس عاشق رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے جب اس محبوب کو دیکھا، جب اس دیوانے کو دیکھا، اس کی گٹھلی کو لے کر پورے سامان کے اوپر پھیلا کر کہا کہ ان سب سے زیادہ یہ ساری چیزیں ہو چکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ساتھ کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ کیا عاشق رسول تھے، کیا دیوانہ رسول تھے۔ کل قیامت کے دن یاد رکھنا، وہ ہاتھ ایک ہاتھ نہیں ہوگا، وہ صحابی بھی موجود ہوں گے، ایک پین نہیں ہوگا، وہ صحابی بھی موجود ہوں گے، اور کل ہم لوگ بھی ہوں گے۔ اور اللہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے کئی سوال پوچھ لیا کہ تم نے نام محمد تو رکھ لیا، تم نے تیرا نام ابو بکر تو رکھ لیا، تم نے تمہارا نام عثمان تو رکھ لیا، تم نے تمہارا نام علی تو رکھ لیا، ذرا بتلاؤ کہ اس صحابی نے جو محبت پیش کی تھی کیا تم نے پیش کی ہے؟ کھانا تو آرام سے مل گیا، پینا آرام سے مل گیا، سونا آرام سے مل گیا، چلنا آرام سے مل گیا، دکان آرام سے مل گئی، کاروبار آرام سے مل گیا، ہر چیز آرام سے مل گئی، گاڑی پر چل رہے ہیں، ٹو ویلروں پر چل رہے ہیں، اللہ نے ساری چیز تجھے عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود تیری زندگی کیا زندگی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی محبت میں تیری زندگی کیا گزری ہے؟ کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ آج ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں الفاظ کہا کہ بیانات ہمارے سامنے بہت ہو رہے ہیں، باتیں ہمارے سامنے بہت آ رہی ہیں، بولنے والوں نے بہت سی باتیں بتلا دی، بہت سی کتابیں ہمارے سامنے پڑھی گئی۔ ذرا مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلاؤ، اپنے گریبان میں جھانک کر بتلاؤ، اتنی ساری باتیں آئی، اتنی ساری باتیں آئی، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس گئے، اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے اتنی ساری باتیں آئی، تو نے میری باتوں پر کتنا عمل کیا؟ اگر ہمارے پاس وہاں جواب نہیں ہے، قرآن کریم میں صاف کہا ہے کہ یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے کہ تو نے وہاں میری باتوں کو بھلایا، تیرے سامنے میرے بات بتلانے والوں نے باتیں بتلائی تھی، تو نے وہاں پر بھلایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے مجھے وہاں بھلایا، آج قیامت کے دن میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ اور جس کو اللہ بھلا دے، جس کو اللہ بھلا دے، کوئی پوچھنے والا ہوگا کل قیامت کے دن؟ یہاں تو بچ نکلو گے، یہاں تو اگر جیل میں بند ہو جائیں گے، پیچھے چھڑانے والے بھی موجود ہیں، وہاں کون چھڑانے والا ہوگا؟ اور اللہ کے پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا ہے، ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ ہم کتنے فضول خرچی کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں اب بھی ماشاءاللہ لوگوں کے پاس اللہ نے دیا ہے، یاد رکھو فضول خرچی کو ختم کرو، اپنے اندر استغنا پیدا کرو، رونا بند کرو۔ یہ مسلمان کا کام نہیں تھا کہ مسلمان رونا سیکھتا ہے، رقموں کے لیے روتا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ روپیوں کے لیے لوگ رونا سیکھ گئے کہ کچھ نہیں ہے مولانا۔ آج حالات یہ ہے کہ مولانا کچھ نہیں ہے، مولانا کچھ نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حال تو یہ تھا کہ وہ دین کے لیے دوڑتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، دوڑ پڑے۔ ایک صحابی نے پکڑا اور کہا کہ کیا ہو گیا حنظلہ؟ تو حنظلہ نے یوں چھڑوایا اور کہا کہ حنظلہ کو چھوڑ دو، کہیں ایسا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نافق حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ بولے وجہ کیا ہے؟
کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ حال ہوتا ہے کہ میں نبی میرے سامنے ہوتے، اللہ میرے سامنے ہوتے، لیکن جیسے وہاں سے ہٹتا ہوں تو دنیا میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، دوڑ پڑے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا میں ملوث، دنیا ہی میں رہ رہے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہی کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں اور روپے روپے کا رونا رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کا رونا نہیں ہے۔ آج کوئی ہے کہ جو یہ کہتا ہو کسی عالم کو فون لگا کر یا کسی اور اللہ والے کو فون لگا کر کہ حضرت میرے لیے دعا کر دو کہ میری زندگی اللہ بدل دے، مجھے اللہ نیک بنا دے، مجھے اللہ متقی بنا دے، اللہ مجھے پرہیزگار بنا دے، سنت و شریعت پر چلنے والا اللہ مجھے بنا دے۔ آج ہمیں یہ دعا کرنا ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے امیر تھے، امیر لشکر تھے۔ جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو دریائے دجلہ قریب آ گیا۔ مسلمانوں، آج ہمیں ایمان کو ٹٹولنا ہے۔ دریائے دجلہ قریب آ گیا، قربان جائیے سعد ابن ابی وقاص پر، امیر لشکر تھے، فوراً کہا کہ چلیے سمندر کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دے۔ سارے صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا سمندر دریائے دجلہ کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ اس پار سے اس پار نکل گئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک سامان بھی پانی کے اندر ڈوبا نہیں۔ حال اس طرح تھا کہ ہم لوگ اس طرح سمندر سے گزر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کا پیالہ گر گیا، وہ شخص قریش تھا۔ وہ جیسے ہی اس پار ہوئے تو اس نے فوراً کہا سمندر سے کہ اے سمندر، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرا پیالہ دوبارہ لوٹا دے۔ تو سمندر نے وہ پیالہ بھی لوٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا ان کا ایمان تھا! اللہ، میں یہ بات تو کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی حقیقی ایمان عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو حقیقی ایمان عطا فرما دے۔ صحابہ نے کیسا ایمان اپنی زندگی میں لایا تھا اور ایسا ایمان بنایا تھا اور اپنی زندگی کو ایسا بنایا تھا کہ دنیا حیرت میں پڑ گئی تھی۔ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا لوگ ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب دریائے دجلہ سے پار ہوئے نا صحابہ، اور جیسے ہی اس مقام تک پہنچنے لگے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ صحابہ دریائے دجلہ پار کر رہے ہیں، جیسے پار ہوئے تو وہ سب لوگ دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ بھوت آ گئے، جنات آ گئے، ان سے کیا جنگ کریں گے؟ جو انسان ہو اس سے جنگ کیا جاتا ہے، جناتوں سے جنگ تھوڑی کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سمندروں پہ بھاگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنات کی قوم ہے۔ اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا لگایا تھا۔ وہ لوگ ایسے دیوانے تھے کہ زندگی کو انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں ہر چیز کو وہ لوگ قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلان کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ میں نکلنا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، نبی کا حقیقی عاشق اور دیوانہ اور مستانہ بنائے، نبی کی ایک سیرت اور سنت پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ حالات سے ہم ڈرتے ہیں، حالات سے ہم خوف کھاتے ہیں۔ آج کا مسلمان کہتا ہے آج کے حالات یہ ہو رہے ہیں، مسلمان اس طرح ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمان صحابہ کے واقعات کو لے کر اپنے اندر جذبات پیدا کرتا ہے، وہ صحیح معنی میں مومن اور مسلمان بنتا ہے، فضول خرچی سے بچتا ہے، پانی کی کثرت، پانی کو زیادہ استعمال نہیں، کثرت سے بچتا ہے اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا کم سے کم ہو ہم استعمال کریں تاکہ اللہ کے ہم زیادہ قریب ہو جائیں۔
اللہ کے رسول نے اعلان کیا جنگ کا، سارے صحابہ آنے لگے، ایک عورت بھی دوڑ پڑی، اس کے ہاتھ میں ننھا منھا بچہ تھا، گود میں ننھا منھا بچے کو لے کر آئی اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں۔ کیا عاشقہ تھی، کیا محبوبہ تھی، کیا محبت تھی، پیار کے اندر محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ نے جب اعلان کیا کہ ہے کوئی نکلنے والا تو اپنے گھر سے نکل جائیں، تو بس میں گھر سے نکلی ہوں۔ اللہ کے رسول، میرا شوہر تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، بڑا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا، تیسرا بیٹا تھا وہ بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول، یہ ایک ننھا منھا میرا گود میں بچہ ہے، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی نہیں ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں، اور جو بھی صحابی کے پاس اگر ڈھال موجود نہیں ہے تو اس صحابی کو میرے اس بچے کو دے دینا، تاکہ کوئی وار آئے میرے بچے پر لگ جائے، تاکہ کل قیامت کے دن میں شہیدوں کی ماں کہلاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ! کیا عورت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا جذبہ تھا۔ کل قیامت کے دن وہ عورت بھی ہوگی اور ہم بھی ہوں گے۔ کل قیامت کے دن وہ عورت بھی کہے گی کہ اپنے آپ کو تم نے بہت مسلمان کہا، نبی کا امتی کہا، ذرا بتلاؤ کہ تم نے کیا کیا، اور ذرا ہمارے بارے میں ہماری قربانی کو بھی دیکھ لو کہ ہم نے کیا کر کے آئے۔ ذرا ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، نبی کا دیوانہ، نبی کا مستانہ، نبی کے عاشق بنائے، نبی کے سنتوں پر چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج نیت کرو انشاءاللہ ہم گھروں کے اندر کم سے کم خرچہ کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے پیٹ پر پتھر بننا تو انشاءاللہ برداشت کریں گے، لیکن کسی غریب کے گھر میں چولہا نہ جلے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی کے گھر کو بھی دیکھیں گے، اڑوس پڑوس کو بھی دیکھیں گے، جو بھی ایسا پریشان حال ہیں ہم 1 روپیہ کم کھائیں گے انشاءاللہ، اور کسی غریب کا انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے۔ بہت سے گھر آج بھی ہیں، بہت سے علاقے ایسے بھی ہیں، ہم نے اکثر گھروں کے اندر دیکھا ہے۔ میں ابھی کہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر بہت سے مالداروں کا بھی میرے پر فون آیا، کچھ مالداروں نے مجھے یہاں تک کہا کہ حضرت حال یہ ہے ابھی ہمارا کہ اگر آپ سود کی رقم دے دیں تو ہمارا گھر چل جائے، اور ہم لوگ ابھی عیاشیوں میں پڑے ہیں۔ مسلمانوں، عیاشیوں سے بچو، اپنے آپ کو خیال رکھو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کم سے کم خرچہ کرو۔ گھر کے اندر بھی جہاں پنکھے چل رہے ہیں، جہاں کام نہیں وہاں پنکھے بند کر دیجئے، اور جہاں پر کام ہے وہیں استعمال کریے۔ ایک وہاں بیٹھا پنکھا چالو کر کے بیٹھا، یہاں بیٹھا ہے، جتنا لائٹ بل آئے گا اتنا خرچہ ہوگا، ان لائٹ بل کے پیسوں کو بچائیں اور کوشش کریں کسی کسی غریب کے گھر میں انشاءاللہ ہم رقم کو پہنچائیں گے، تاکہ کسی غریب کے گھر میں چولہا جل جائے اور اس کا بچہ پھلنے اور پھولنے لگے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، عاشق رسول بنائے، دیوانہ رسول بنائے، مستانہ رسول بنائے، نبی کا عاشق بنائے، نبی کا دیوانہ بنائے، نبی کی ایک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و مستی کے اندر ہمیں جھومنے والا بنائے، لوگ کہنے والے کہیں کہ یہ دیکھو نبی کا عاشق دیکھنا ہو تو انہیں دیکھو کہ نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے، عشق و مستی میں اس دنیا سے جا رہا ہے، اور جس دن آنکھیں بند ہو، جس دن زبان بند ہو، جس دن کان بند ہو، تو کہنے والا کہے کہ نبی کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی بیچارے نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔